بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیر توفیق سے ہوں گے۔ میرا نام عبد الرحمن ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے تربیت اولاد۔ آج ہمارے مہمان گرامی جو ہمارے پاس تشریف لائے ہیں شیخ رضوان افضل صاحب ہیں، ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں اپنے عنوان پہ۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ آپ سنائیں سے ٹھیک؟ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ بہت خوشی ہوئی تھی ہمیں آپ ہمارے پاس تشریف لائے، جزاک اللہ بارک اللہ۔ تو شیخ صاحب، اولاد کی تربیت کی اہمیت کے حوالے سے ذرا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ بھائیوں کا، آپ نے خدمت دین کے لیے ہمیں پسند کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا جمع ہونا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاد یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہ اس کا دائرہ کار درست ہو، بے شک، یعنی اس کی تربیت اچھی ہو تو۔ جی جی، اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ ہر بچہ دین فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ صحیح۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، جی، ہر بچہ دین فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ آگے پھر والدین جو ہے وہ اس کو جس مرضی دین کے اوپر لے جائیں، وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ چل نکلتا ہے۔ بلکہ سائنس یہ بتاتی ہے کہ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں بننا شروع ہوا ہے تو میڈیکل یہ بتاتی ہے کہ جیسے جیسے ماں کے جو کام کرے گی نا، جی جی، جس چیز کے اس وقت کے دوران 9 ماہ کے پیریڈ کے دوران جی، جو چیز ماں کو پسند ہوگی، جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آئے گا وہ چیز اسے بھی پسند ہوگی۔ کیا بات۔ اسی طرح جو وہ کام کرے گی اسی طرح وہ بچہ بھی وہی کام کرے گا۔ بلکہ آج بھی جو مغربی ممالک ہیں نا، جس بات کا شعور رکھتے ہیں، وہ اس پیریڈ کے دوران نہ تو عورت کو تنگ کرتے ہیں، بلکہ ایسے کام کرواتے ہیں جس سے بچے کا ذہن جو ہے نا زیادہ استعمال ہو۔ صحیح۔ ماں کا ذہن زیادہ استعمال کرواتے ہیں تاکہ بچے کا اس طرح کا ذہن بنے۔ صحیح۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ بندے کی وفات کے بعد 3 عمل ایسے ہیں کہ جن کا اجر جو ہے نا وہ جاری رہتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ بچہ بھی ہے کہ جب وہ دنیا سے والد چلا گیا ہے تو بچہ جو ہے نیک اولاد اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں ایک بندے کا درجہ جنت کے اندر بلند ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو وہ بندہ سوال کرتا ہے کہ یا اللہ درجہ کیوں بلند ہوا ہے؟ تو اللہ رب العزت کے فرشتے جو اس کو کہتے ہیں کہ آج تیرے بچے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی۔ کیا بات۔ تو اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت ہے اولاد کی تربیت کی۔ صحیح صحیح، ماشاء اللہ۔ تو دوسرا سوال ہے اسی طرح، کیا والدین کا کردار اولاد کی تربیت پر اثر انداز ہوتا ہے؟ جی بالکل، والدین کا کردار جیسا والدین گھر کے اندر اپنا رویہ رکھیں گے جی، وہ بالکل اسی طرح بچہ جو ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے، بنتا ہے۔ صحیح۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ خود نماز نہ پڑھیں اور بچہ پڑھے، الا ماشاءاللہ جس کے اوپر اللہ رب العزت رحمت کر دیں۔ صحیح۔ تو اس لیے سب سے پہلے خود باعمل ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ تو 12 دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ بچے میرے پاس پڑھتے تھے ان کے، انہوں نے مجھے کہا جی آپ ہمارے بچوں کو نماز کے لیے تلقین کریں۔ صحیح۔ تو بچوں کو میں بھی کہتا رہتا تھا۔ تو ایک دن میں نے ان سے سوال کر لیا، میں نے کہا بھائی آپ بچوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کی اپنی نماز کی کیا صورتحال ہے؟ جی۔ تو وہ مجھے کہنے لگے جی ہماری نماز جو ہے نا اس کی حال تو پتلا ہی ہے۔ صحیح۔ یعنی خود حال پتلا ہوگا تو پھر آگے کیسے جو ہے نا وہ کام چلے گا؟ یعنی آپ ہم خود دیکھتے ہیں اپنے گھروں کے اندر کہ بچے جو دیکھتے ہیں نا وہ خود بخود ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، خود بخود ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بلکہ ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں گھر کے اندر داخل ہوتا ہوں نا تو میں کبھی دعا بھول جاؤں گھر میں داخل ہونے کی، تو بچے کی تربیت اس طرح سے کی ہوئی ہے کہ وہ باپ کو کہتا ہے کہ بابا جی آپ ایک دفعہ دروازے سے باہر جائیں اور دعا پڑھ کے گھر میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس طرح تربیت کی، اس لیے بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے یہ چیز کہ جیسے والدین ہوں گے ویسے ہی اولاد بنیں گے۔ بالکل صحیح۔ اچھا شیخ صاحب، تیسرا سوال ہے، ہمارے ہاں یہ فلسفہ پایا جاتا ہے
کہ بچے بڑے ہو کر خود ہی سدھر جائیں گے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایک جاہلانہ سوچ ہے. دیکھیں ہم دکان ڈال کے دیتے ہیں کسی اپنے بیٹے کو کپڑے کی، یا کوئی بھی دکان ڈال کے دیتے ہیں جی، یا کسی جگہ پہ وہ جاب کرتا ہے. صحیح. تو اب یہ تو نہیں ہم کہتے ہیں کہ بچہ خود ہی سیکھ جائے گا، اس کو باقاعدہ طور پر اس کی ٹریننگ دینی پڑتی ہے، پہلے اس کو ٹریننگ دیتے ہیں. اسی طرح جب بچہ جاب پہ جاتا ہے تو اس کو بھی پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے، سکھایا جاتا ہے پہلے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ سکھائیں نا اپنی اولاد کو اور کہیں کہ اولاد خود ہی بڑی ہو کر نمازی بن جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین خود جس طرف لے کر جاتے ہیں نا اسی طرف ہی بچہ جاتا ہے. بالکل صحیح. تو اس لیے تربیت کرنا انتہائی ضروری ہے، باقی اس کے ثمرات آپ اللہ رب العزت کے اوپر چھوڑ دیں. بے شک. کیا تربیت کے لیے کوئی عمر کا حصہ خاص ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا کوئی مطلب خاص عمر کا ثابت تو نہیں ہے جی، لیکن میری ذہن کے اندر یہ جو حدیث ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے اس وقت اس کو نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس کو مارو. جی. اب یہ جو پیریڈ ہے نا یہ 3 سال کا پیریڈ ہے. مجھے جو سمجھ آئی ہے اس حدیث سے کہ یہ ایسا پیریڈ ہے اس کے اندر آپ اپنے بچے کو جو سکھائیں گے نا وہ اس کے دل و دماغ کے اندر نقش ہو جائے گا. صحیح. تو عربی کا ایک مقولہ بھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ چھوٹی عمر کے اندر آپ جو بچے کو سکھا دیں کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے پتھر کے اوپر کچھ لکھ دیے، وہ بھولتا نہیں ہے. ابھی جو ہے نا ہم خود اس بات کا جو ہے نا ہمارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جو ہم نے بچپن کے اندر دعائیں یاد کی تھی نا، جو بھی دعائیں یاد کی تھی، نماز کے کچھ جو دعائیں یاد کی تھیں یا روزمرہ کی کچھ دعائیں یاد کی تھیں، وہ بڑی عمر کے میں پہنچ جانے کے بعد جو دعائیں یاد کی تھی ان کا بڑا فرق ہے. جو بچپن میں دعائیں یاد کی تھی وہ بھولتے نہیں ہیں. صحیح، بالکل صحیح. بڑے اچھے انداز کے اندر اس کو بندہ جو ہے نا وہ پڑھ سکتا ہے. تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ یہ 3 سال کے پیریڈ کا خاص خیال رکھنا چاہیے. دوسرا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اولاد بڑی بھی ہوگی تھی تو آپ نے تربیت کا پہلو نہیں چھوڑا ہے. جی. شادی ہوگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جایا کرتے تھے، ان کی تہجد کی نماز کے لیے بیدار کیا کرتے تھے. ماشاءاللہ. اس لیے عمر کے کسی پہلو میں بھی کسی حصے میں بھی یہ جو تربیت کا پہلو ہے نا اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. شیخ صاحب، مسجد میں لوگ بچوں کے آنے پر اعتراض کرتے ہیں، اس بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خشوع خضوع والی نماز کسی کی نہیں ہو سکتی. بے شک، بے شک. تو حضرت حسین اور حضرت حسن کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو وہ آپ کے اوپر چڑھ جاتے تھے. جب آپ سجدے میں جاتے تھے اوپر چڑھ جاتے تھے تو آپ اپنا سجدہ لمبا کر دیتے تھے. سبحان اللہ. تو اسی طرح حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی نواسی ہیں جی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھا کے نماز پڑھائی. ایک تو یہ بات ہے کہ نماز میں اس کے خشوع خضوع میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی میں کہے کہ میری نماز کے اندر خلل واقع ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو مسجد میں لانا چاہیے، لیکن اس کا کچھ عمر کے معاملات ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ بچے کو اچھائی اور برائی کا علم ہونا چاہیے. دوسری بات ہے کہ بچہ جب مسجد میں آتا ہے نا تو اگر وہ شرارت کرتا ہے تو بہرحال اس کو روکنا ضرور چاہیے. صحیح. مثلا نمازیوں کے آگے سے نہ گزرے جی. یا اگر بچہ شور کر رہا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ آپ کہیں کہ بیٹا شور نہیں کرنا، یا اس کو ڈرایا بھی جا سکتا ہے. صحیح. یعنی اس طرح بہرحال مسجد میں بچے کو لانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اکثر ایسا پایا جاتا ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہے شرارتیں کرنے والا اس وقت اس کو لایا جاتا ہے. اب جب دین نے حکم دیا ہے کہ اس کو لے کر آؤ 7 سال کے بعد، جی، اس وقت ہم کہتے ہیں جی بچہ خود ہی سدھر جائے گا. یعنی یہ ایک عجیب سا فلسفہ ہے کہ جب لانا تھا اس وقت نہیں لے کر آ رہے،
اور جب اس کو گھر کے اندر رکھنا تھا یا اس کی تربیت کرنی تھی، اس وقت نہ تو اس کی تربیت ہوتی ہے اور نہ اس کو گھر کے اندر رکھا جاتا ہے۔ بہرحال بچے کو لا سکتے ہیں مسجد کے اندر، لیکن اس کو آداب سکھانے چاہیے کہ مسجد کے یہ آداب ہیں، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ایک اور بہت اہم سوال ہے آخری، بچوں کو جائیداد میں آگ کرنا یا ساری ایک ہی کے نام کر دینا، اس کے بارے میں؟ یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ جی، والدین جس بچے کے پاس رہتے ہیں اس کے نام یا تو جائیداد زیادہ کر دیتے ہیں یا پھر ساری جائیداد ہی اس کے نام کر دیتے ہیں۔ جی، ایک تو یہ ظلم ہے، بالکل بہت بڑا ظلم ہے، بلکہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ایک ایسی عورت کے بارے میں ہم نے خود دیکھا ہے، ہمارے محلے دار تھی وہ، کہ اس نے اپنی ایک بیٹی کے پاس رہتی تھی، تو اس کے جو پوتے تھے نا، عورت بڑھیا جو تھی، جی، وہ یتیم تھے پوتے، صحیح، تو ان کا بھی کافی سارا حصہ لا کے نا اس نے اس عورت کو دے دیا، اس کے نام کر دی۔ اللہ کی طرف سے ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ پھر پکڑتے ہیں، بالکل، ظلم کا بدلہ تو پھر دنیا میں ملتا ہی ہے۔ تو ہوا کیا جی، وہ جو مرد تھا کیا بھی یہ کہ اس بیٹی کے نام نہیں کیا، اپنے داماد کے نام کرتی ہے۔ اب اس نے کیا کیا، وہ ساری زمین جو ہے تھی وہ بیچ کے کھا گیا، اور اس نے خود نئی شادی کر لی اور ان کو بھی گھر سے بھگا دیا۔ اب دونوں ماں بیٹی جو ہے نا وہ بے گھر ہیں۔ صحیح۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ظلم ہے اور اس کا اللہ رب العزت بہت برا انجام کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ زندگی کے اندر اگر آدمی کرے گا نا اولاد جائیداد کی تقسیم، جی، تو وہ برابر برابر کرے گا، صحیح، وہ وراثت کے حکم میں نہیں آئے گی، صحیح، ٹھیک ہے، بالکل، وہ برابر برابر کرے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ باپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنے اس بیٹے کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا سب کو دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول سب کو تو نہیں دے رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر میں اس ظلم کے اندر تمہارا گواہ نہیں بن سکتا، تو برابر برابر دینی ہے۔ ہاں یہ ایک علت پیش کی جاتی ہے کہ بچہ ہمارا نافرمان ہے، وہ بات نہیں مانتا۔ بچہ جتنا بھی نافرمان ہو جائے، ٹھیک ہے، جتنا بھی نافرمان ہو جائے، جو اس کا اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے نا وہ آپ اس سے نہیں روک سکتے۔ بعض اوقات اس کے بہت برے ثمرات ملتے ہیں۔ ہمارے اسی حویلی لکھا کے قریب ایک گاؤں ہے، اس میں اسی طرح ایک واقعہ ہوا ہے، جب بندہ دین سے ہٹتا ہے تو پھر ایسے جو ہے نا برے نتائج تو ملتے ہی ہیں۔ بالکل ایسی ہے۔ تو ایک باپ تھا، اس نے 2 بیٹے تھے اس کے، تو اس نے وہ جو جائیداد تھی وہ ابھی اس کو آنکھ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں نے اس بیٹے کو کچھ نہیں دینا، میں نے دوسرے بیٹے کا نام لگا دینی۔ اب ہوا کیا جی، اس بندے نے اپنے باپ کو اٹھایا گھر سے، کلاڑی کے ساتھ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کی اور اس کو نہر کے اندر پھینک دیا۔ یہ رمضان کا واقعہ ہے۔ اور پھر جو ہے نا وہ گاؤں کے اندر جو صورتحال تھی وہ بڑی عجیب و غریب تھی۔ تو اس لیے اولاد جتنی بھی نافرمان ہو جائے، جو حق اسلام نے رکھا ہے وہ اس کو دینا ہی چاہیے۔ اور بیٹیوں کا بھی اس حوالے سے، بیٹیوں کو تو بالکل ہی کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا ہمارے معاشرے میں، بیٹوں کو ہی تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور بیٹیوں کے بارے میں ذرا جی بیٹیاں بھی اگر زندگی کے اندر کرے گا تو برابر برابر کرے گا۔ صحیح۔ زندگی کے اندر بھی وراثت کا حکم نہیں ہے، جی جی، زندگی کے اندر بھی کرے گا۔ اس نے اگر 10 مرلے کا پلاٹ ہے مثال کے طور پر، اگر وہ اس کے 3 بچے ہیں، ایک بیٹی ہے 2 بیٹے ہیں، تو 2 بیٹوں کو 10 مرلے کا دے رہا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ بیٹی کو وہ 5 مرلے کا دے لے گا، وہ 9 مرلے کا بھی نہیں دے سکتا۔ صحیح، پورے 10 مرلے کا دے گا، اس طرح برابری ہوگی۔ بالکل صحیح، زندگی کے اندر برابر تقسیم کرے گا، جو بھی تحفہ دے گا اس کو برابر تقسیم کرے گا۔ بالکل صحیح۔ وراثت کا حکم وفات کے بعد ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، بہت پیاری آپ نے گفتگو فرمائی۔ جی ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امید ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔